السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، چلیے آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلا سوال ہمارے عظیم بھائی نے کیا ہے، اور وہ بھی کسی وسوسے اور وہم کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ جو یہ بھگوان ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے جو خدا اور معبودان ہوتے ہیں، اگر ہمارے دل میں ان کے بارے میں یا پھر ہماری زبان سے ان کے لیے کچھ غلط لفظ نکل جاتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے عظیم بھائی، آپ اپنے خدا کی عبادت کیجئے، دوسروں کے خدا اور دوسروں کے جو معبودان باطلہ ہے ان کے بارے میں برا بھلا کہنا یہ سب درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ غیروں کے بتوں کو، غیروں کے خداؤں کو گالی دو گے، برا بھلا کہو گے، تو اس کے بدلے میں چونکہ ان کو علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو وہ آ کر آپ کے خدا کو اور آپ کے رب کو برا بھلا کہیں گے، تو یہ سب چیزیں نہیں کرتی ہیں۔ ہاں، اس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ وسوسہ ہو رہا ہے، تو دیکھیے وسوسے کی کہیں پر بھی کوئی بھی حیثیت ہوتی نہیں ہے، نہ عبادات کے تعلق سے، نہ عقائد کے اعتبار سے اس کے اوپر پکڑ ہوتی نہیں ہے۔ تو جہاں تک وسوسوں کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں سوچنا، سمجھنا، ان کی ڈیپ تک پہنچنا، ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو انتہائی طور پر بچنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی میں بہت سارے کام ہیں، بہت سارے ہمارے مقاصد ہیں، ان مقصدوں کی طرف ہمیں پہل کرنی ہے، اور یہ جو وسوسے ہیں ان کو اپنے پیروں کے نیچے روند دینا ہے، کچل دینا ہے۔ اگلا جو سوال کیا ہے فریحہ حسن نے، کہتی ہیں کہ مفتی صاحب، میں نے آپ کو پچھلے کمنٹ باکس میں سوال پوچھا تھا اور کئی مہینے سے یہ سوال میں پوچھ رہی ہوں پر آپ جواب نہیں دے رہے۔ دیکھیے فریحہ، آپ کے جتنے سوالات ہوتے ہیں نا، ان تمام سوالوں کے جوابات ہم ریکارڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آتے بہت سارے سوالات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ صرف میرا سوال ہے، میرے سوال کا جواب آنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سارے دوستوں، بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کے سوالات میسیجز کی شکل میں، ڈی ایم کی شکل میں، وائس میسیجز کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں ان کے سوالات آتے ہیں، ہر طریقے سے آتے ہیں۔ کوئی فیس ٹو فیس بھی وہ سوالات پیش کرتا ہے تو ہم اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ ریکارڈ کرنے کے بعد ان کے 6 7 10 جو سوالات ہوتے ہیں ان کا ایک مجموعہ بنایا جاتا ہے اور ایک ویڈیو کی شکل میں اس کو پبلش کیا جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ کئی مہینوں کے، دیکھیے آپ کے جو سوال میں ابھی پڑھ رہا ہوں، شاید مجھ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے پچھلے سوال کے بارے میں یہ کمنٹ کیا ہے، تو یہ سوال پڑھنے کے لیے بھی مجھ کو 3 دن لگ چکے ہیں۔ تو آپ کا جو سوال تھا، آپ مطمئن رہیے، اس کا جواب ہم نے دے دیا ہوگا، اور ہماری جو بچی ہے اس کی ریکارڈنگ کرتی ہے، اس کی ایڈیٹنگ کرتی ہے، اور اس کا جو بھی اس کو کرنا ہے وہ سب کرتی ہے، اور اس کو ایک ٹائمنگ کے ساتھ سیٹ کیا جاتا ہے، ان کے جوابات آپ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ پریشان نہ ہوئیے، پھر بھی آپ نے جو سوال کو دہرایا ہے، ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو بچہ کو پیشاب کا اہتمام نہیں کرتی ہے، جو بچے کی والدہ بچے بچنے کا اہتمام نہیں کرتی ہے، آپ نے کہا تھا کہ سمجھائیے، پھر وہ سمجھنے کے لیے راضی نہیں، چھوڑ دیجئے۔ آپ نے کسی بچے کے پیرنٹس کو سمجھایا ہے، پھر بھی وہ سمجھنے کے لیے راضی نہیں ہے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے راضی نہیں ہے، تو پھر اس میں آپ کا کوئی برا نہیں ہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ دقت اور پریشانی ان لوگوں کو ہے، کیونکہ اسی میں تربیت چھپی ہوئی ہے۔ اگر آج ان لوگوں نے بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کی تو آگے چل کر وہ کھڑے رہ کر پیشاب کریں گے، وہ پیشاب کے قطرے پورے بدن پر اڑ جائیں گے، ان کے جوتے اور شوز سب چیزیں ناپاک ہو جائیں گے، پھر ان کی نمازیں درست نہیں ہوں گی، تو عذاب الہی کے شکار ہوں گے۔ یہ ان کے ساتھ ہے۔ آپ نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کام آپ نے کر دیا ہے، ان کو سمجھا دیا ہے، آپ بری ذمہ ہو چکے ہیں۔ رمیزہ کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ میری پچھلے 1 سال سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور بس میرا دل کرتا ہے کہ اپنا سر پھوڑ دوں، اپنے آپ کو مار ڈالوں۔ میرا دماغ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کسی چیز کو پکڑ کر سر پر ماروں، دماغ میں بے چینی ہونے لگتی ہے، ہر چیز سے ڈر لگنے لگتا ہے۔
طبیعت بہت زیادہ چڑچڑی ہو چکی ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں لیکن پڑھنے میں دماغ نہیں لگتا ہے، دماغ سن ہو جاتا ہے، دل گھبراتا ہے۔ دیکھیے رمیزہ، یہ جتنی باتیں آپ نے بیان کی ہیں نا، ان تمام کا علاج بہت سستا اور بہت آسان ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ آپ کو 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ آپ کو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرنا ہے۔ تیسرا علاج یہ ہے کہ آپ کو کثرت سے استغفار کرنا ہے، دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ، صبح میں اور شام میں آپ کو 100 مرتبہ استغفار کر لینا ہے، کیونکہ آپ یقین جانیے یہ جتنے بھی ہمارے پرابلمس ہوتے ہیں، جتنے ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں، ہر طرح کی تنگی ہوتی ہے، دل کی تنگی ہوتی ہے، مال کی پریشانی ہوتی ہے، صحت کی تنگی ہوتی ہے، ہر ایک اعتبار سے جہاں پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان تمام پریشانیوں کا حل دراصل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے میں ہے۔ اس پر آپ عمل کیجئے، عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ نے جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی تکلیفیں بتلائی ہے، وہ تمام چیزیں 1 مہینے کے اندر رفو چکر ہو جائے گی اور آپ زندگی بھر اس کو چھوڑو گی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ رشیدہ خان نے سلام پیش کیا ہے اور کہتی ہیں وعلیکم السلام، کہتی ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ قرآن کریم میں غزوہ احد کا واقعہ، ٹھیک ہے، غزوہ احد کے واقعے کے دوران یہ بات آئی گئی ہے کہ عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا، اس نے 1000 کے لشکر میں سے 300 لوگوں کو اس لشکر سے الگ کر دیا تھا، تو ان 300 لوگوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ انہیں ہم منافق سمجھیں یا کچھ اور؟ بالکل منافق سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ سردار تھا انہی لوگوں کا جو 300 لوگ تھے۔ اور یہ جو ہے نا عبداللہ ابن ابی یہ منافقوں کا ایک سردار ہے، اور ظاہر سے بات ہے اس کے ساتھ جو 1000 کے لشکر میں سے ریٹرن ہونے والے لوگ، اور وہ بھی عین اس موقع پر جب کہ بالکل احد کے مقام پر پہنچ چکے ہیں، سامنے قریش کی فوج ہے، وہ جو کفار قریش ان کی فوج سامنے ہے، اور بالکل اب ایک دوسرے کے ساتھ مدبھیڑ ہونے والی ہے۔ ایسے وقت میں عبداللہ ابن ابی کا اپنے 300 لوگوں کو فرار اختیار کرنا، اس کے اندر بڑی سازش تھی، ان لوگوں کی بڑی چال تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چالوں کو، ان کی سازشوں کو ناکام کر دیا۔ ان میں ان کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ یہ دیکھ کر کے وہ جو کفار کی فوج ہے یہ اکڑ جائیں گی، گھمنڈ میں آ جائے گی، اور وہ اپنے آپ کو بہادر سمجھنے لگے گی، اور مسلمانوں کی جو فوج ہے وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگے گی، اور سمجھ جائیں گی کہ ہمارا ایک بڑا سپورٹ ٹوٹ گیا ہے۔ ان تمام چیزیں تھی، تو ظاہر سے بات ہے یہ اور ان کے ماننے والے جو 300 لوگ تھے یہ سب کے سب منافقین ہیں، اور منافقین کا ٹھکانہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جہنم کا جو سب سے نچلا جو طبقہ ہوتا ہے، سب سے جو نچلا جو ٹھکانہ ہوگا، اس ٹھکانے کے اندر یہ لوگ رہیں گے۔ آپ انہیں منافق سمجھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسرار علی کا سوال ہے، سب سے پہلے تو یہ سلام پیش کرتے ہیں، وعلیکم السلام، کہتے یہ ہیں کہ وضو بنانے کے لیے کیا مرد کا شرمگاہ چھپا ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر مرد وضو بنا رہا ہے یا عورت وضو بنا رہی ہے ایسے جگہ پر جہاں پر جو پبلکلی اوپن رہنے والا جو مقام ہوتا ہے، وضو خانہ ہے، روڈ ہے، سڑک ہے، یا پھر ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کی نظریں پڑتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر جو اس کی شرمگاہ ہے اس کا چھپا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ بالکل حمام میں اور بالکل پیک جگہ میں اور پردے کے اندر رہ کر کے وضو بنا رہا ہے تو وہاں پر شرمگاہ کا چھپا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مجھ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے وضو بنا لیا اس کے بعد شرمگاہ کھل گئی تو وضو بھی ٹوٹ گیا، تو یہ بالکل نہیں۔ شرمگاہ کا کھلنا نواقض وضو میں ہوتا نہیں ہے۔ گیلیکسی گلیس کمپنی سے جڑ کر نفع اٹھانا کیسا ہے؟ یامین شیخ، گیلیکسی گلیس، شاید اس کمپنی کا نام کچھ سنا ہوا ہے۔ اچھا،
آپ نے پوری کمپنی کی جو تفصیلات تھی ان تفصیلات کو لکھ کر بتلا دینا چاہیے تھا۔ ہمارے علم کے مطابق یہ گیلیکسی گلیس ایک ایسی کمپنی ہے جو پروڈکٹس تیار کرتی ہے، ٹھیک ہے، جو خوبصورتی کے اعتبار سے، لوگوں کے استعمال کی جانے کے اعتبار سے، جیسے صابن ہوتی ہے، شیمپوز ہوتی ہے، اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ کے جو کھیت میں ڈالنی جانے والی بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہے، کھاد وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہوتی ہے، یہ پروڈکٹس وہ تیار کرتی ہے، اور تیار کرنے کے بعد وہ مارکیٹ میں لوگوں کے ذریعے بیچتی ہے۔ اگر سیم یہی اس کا کاروبار ہے تو پھر آپ اس سے جڑ سکتے ہیں، اس کا حصہ بن سکتے ہیں، ان چیزوں کو خرید سکتے ہیں، اور اس کا ریٹیلنگ آپ کر سکتے ہیں، ہول سیلنگ بھی کر سکتے ہیں اگر یہی ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کچھ مسئلہ ہے کہ اس کمپنی کا آپ کو ممبر بننا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو 2 ممبر بنانے ہیں، پھر ان کا کمیشن آپ کو ملے گا، پھر اس کے بعد وہ 2 لوگ اور 2 لوگوں کو ممبر بناتے ہیں تو ان کا کمیشن ان دونوں کو، اور اس کے بعد کچھ پرسنٹیج آپ کو ملے گا، پھر وہ اس طرح چین بنتی چلی جائے گی۔ اس طرح اگر چین بننے کا جو سسٹم ہے تو جس کو ملٹی لیول مارکیٹنگ کہتے ہیں، اگر ایسا سسٹم ہے تو پھر یہ اس کے اندر جڑنا اور شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر 2 الگ الگ چیزیں ہیں، چونکہ آپ نے یہ جو گیلیکسی گلیس ہے اس کے بارے میں پوری تفصیل نہیں لکھی ہے، جتنا نالج ہمیں تھا اس نالج کے اعتبار سے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر پوری تفصیل لکھ کر آپ بھیجیں، انشاءاللہ پوری بات بتلا دیں گے۔ سمیر سید، ان کا کہنا یہ ہے کہ خطبے کے دوران چندہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کون سا خطبہ بھائی؟ خطبے تو بہت سارے ہوتے ہیں، خطبہ نکاح ہوتا ہے، خطبہ عیدین ہوتا ہے، اسی طرح خطبہ جمعہ ہوتا ہے۔ کون سے خطبے کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو آج تک خطبے کے دوران کہیں پر بھی چندہ کرتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ آپ کون سے خطبے کی بات کر رہے ہیں وہ بتلائیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے نکاح کے موقع پر، جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے موقع پر بہت سارے لوگ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہماری مسجد ہے یا پھر فلاں صاحب ہے، ان کی امداد کرنی، ان کا تعاون کرنا ہے۔ تو اگر خطبے کے دوران چندہ کیا جا رہا ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ خطبے کا سننا واجب ہے، چاہے وہ خطبہ واجب ہو یا سنت، یہ میٹر نہیں کرتا۔ خطبہ چاہے واجب ہو، خطبہ چاہے سنت ہو، دونوں خطبے اگر پڑھے جا رہے ہیں تو پھر خطبے کا سننا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمعہ کے لیے بھی خطبے کے دوران چندہ کرنا جائز نہیں ہے، عیدین میں بھی، اور نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے اور استسقاء کا جو خطبہ ہوتا ہے، کسی بھی خطبے کے دوران آپ چندہ نہیں کر سکتے ہیں اور اعلان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ انصار تنبولی کہتے یہ ہیں کہ میں شیئر مارکیٹ میں کام کرتا ہوں۔ دیکھیے کام کرتے ہیں تو اس کے مسائل ہوتے ہیں، ان تمام مسائل کا علم حاصل کریں، اس اعتبار سے آپ شیئر مارکیٹ کا جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ انٹرا ڈے میں شیئر لے کر اسی دن فروخت کرنا کیسا ہے؟ انٹرا ڈے میں اگر دیکھیے آپ کے پاس جو بروکر ہوتا ہے، اس بروکر کا جو ایپ ہوتا ہے، اس ایپ میں جس وقت آپ شیئر بائی کرتے ہیں تو وہیں پر 2 آپشن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انٹرا ڈے اور دوسرا ہوتا ہے CNC، کیش خریدیے اور اس کو کیری کیجیے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ وہیں پر انٹرا ڈے چوز کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کا انٹینشن ہی یہ ہے کہ آج ہی خرید کر آج ہی مجھ کو بیچنا ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ شروع سے ہی انٹرا ڈے کے اندر انٹرا ڈے والا آپشن چوز کرتے ہیں، چونکہ وہاں پر آپ کو مارجن بھی مل جاتی ہے، وہاں پر 100 روپے کا شیئر آپ کو 20 اور 30 روپے کے اندر مل جاتا ہے، تو اگر وہاں پر آپ کا انٹینشن ہی یہی ہے کہ چاہے مجھ کو فائدہ ہو چاہے نقصان ہو آج ہی مجھ کو بیچنا ہے، تو یہاں پر خریدنا ہی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیلیوری میں کوئی شیئر بائی کیا ہے، بائی کرنے کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہے کہ سیم اسی دن آپ کو کچھ پروفٹ ہونے لگا ہے اور وہ آپ کا اختیار ہے، چاہے تو آپ رکھیں چاہے تو بیچیں، تو ایسی کنڈیشن میں اگر آج ہی آپ بیچ دینا چاہتے ہیں تو وہ بیچنے کی صورت بھی جائز ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی صحیح مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیے جب بھی آپ کوئی شیئر بائی کرتے ہیں تو بائی کرنے کے بعد وہ آپ کے قبضے میں، آپ کی ملکیت میں آنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلیوری میں بائی کریں اور ایک دن سے پہلے ہی وہ آپ کے نام پر منتقل ہو جاتا ہے، آپ کا فل کنٹرول اس کے اوپر ہو جاتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ اگر آج آپ کو نفع ہوا ہے اور آج ہی آپ اس کو اپنے ڈیلیوری شیئر کو بیچنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے۔ فاروق بھائی کہتے ہیں کہ
مجھ کو بینک کی طرف سے سود کے نام پر کچھ رقم ملی ہوئی ہے، تو اس رقم کو میں کسی غریب کو دے سکتا ہوں یا نہیں؟ اور اگر وہ غریب اس رقم کو اپنے گھر کے بنانے میں لگا دیتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے فاروق بھائی، آپ نے جو سود کی رقم آپ کو ملی ہے، وہ اس سود کی رقم کا استعمال کرنا آپ کے لیے تو جائز نہیں ہے، آپ کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ تو ایک ہی صورت بچتی ہے کہ آپ اس کو صدقہ کر دیں، لیکن صدقہ کرنے میں شرط یہ ہے کہ وہاں پر ثواب کی نیت نہیں کرنی ہے۔ ثواب کی نیت کے بغیر آپ کسی غریب کو دے دیں، پھر چاہے وہ مکان کی تعمیر کرے، پھر چاہے وہ جو کرے، گھر میں کھائے پیے، جو بھی اس کو کرنا ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر مسئلہ آپ کا ہے کہ آپ کو وہاں پر ثواب کی نیت نہیں کرنی ہے، پھر وہ غریب لے گا، اس کا مکان بنائے گا یا جو چاہے وہ بنا دے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، بس اتنے سوالات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے جوابات اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ پھر سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس جتنے بھی سوالات آ جاتے ہیں ان تمام سوالوں کو ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ریکارڈ کر لیتے ہیں، لیکن اس کی جو پبلشنگ کی ڈیٹ ہوتی ہے وہ آج کے آج ہی ممکن نہیں ہوگی، اپلوڈ ہونا ہے اور اس کے بعد میں اس کا پبلش ہونا ہے۔ اس کی ڈیٹ 1 2 3 4 دن، 1 ہفتہ اور 2 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ بے فکر رہیے، لیکن آپ کے جو سوالات ہیں ہمارے پاس ایک مرتبہ آ چکے ہیں تو ہم نے اس کو ریکارڈ کر لیا ہے، ان کے جوابات آپ کو مل جائے گے۔ آپ کا کام بس یہ ہوگا کہ جب بھی ویڈیو پبلش ہوگا، مان لیجیے آج میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ویڈیو آپ کو پورا دیکھنا ہے۔ اگر پورے ویڈیو کے اندر آپ کے پاسٹ کا کیا گیا سوال آتا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں آتا ہے تو ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں جو سوالات کرتے ہیں ان کے سوالات اور ان جوابات سے فائدہ اٹھا دیجئے، ٹھیک ہے، اور انتظار کیجئے آپ کے ویڈیو، آپ کے سوال کے آنے کا۔ تو اس کے لیے 2 دن 4 دن 5 دن 1 2 ہفتہ انتظار کرتے رہیے۔ آپ بہرحال آپ کے سوالوں کے جوابات آپ تک ضرور پہنچ جائیں گے، آج نہیں تو کل۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔